صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی تسلی دے رہے ہیں. کس بات پر؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد بیت المقدس کو قبلہ بنا کر نماز ادا فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا لو. اب نبی علیہ السلام کی خواہش یہ ہو رہی ہے کہ یہود ہماری مان لیں، یعنی نبی علیہ السلام کو آخری نبی مان لیں. اگر اس کے لیے بیت المقدس کو بھی قبلہ بنا کر ہم نماز ادا کرنے والے ہو جائیں تو ہو سکتا وہ مان لیں گے. ان کے وجہ سے مکے والے جو کفار ہیں، اس لیے کہ مکے والوں کو زیادہ بھروسہ انہی یہودیوں پر تھا. اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں نبی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہود آپ کو نہیں پہچانے؟ نہیں پہچانے. کیسا پہچانے؟ جیسے اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، ویسے ہی آپ کو پہچانتے ہیں. لہذا یہ حق ہے کیا؟ قبلہ آپ کا قبلہ ہے. آپ اس سلسلے میں شک میں نہ پڑو. بظاہر نبی علیہ السلام مخاطب، لیکن حقیقت میں عالم میں جو مسلمان ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الحق من ربی، حق پروردگار کی طرف سے آ چکا ہے. کیا؟ کعبۃ اللہ قبلہ. اب وہ کعبۃ اللہ قبلہ، یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آیا ہے. فلا تکونن من الممترین، ہر بھی شک میں نہ پڑنا. دین کی ہر بات پر یقین کرنا ہی ایمان کہلاتا ہے. ایمان کا معنی ہے یقین کرنا. اس کا جو ڈکشنری معنی ہے یقین کرنا. مومن یقین کرنے والا. اب کسی ایک چیز میں بھی شک کرے، ایمان کے لیے ہر چیز پر یقین ضروری ہے، لیکن ایمان سے نکلنے کے لیے ایک چیز میں بھی شک کریں گے اسلام سے نکل جائے گا. اسلام سے نکل جائے گا، نکلے گا تو بند رہے گا، کافر ہو گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو فلا تکونن من الممترین. پہلے تسلی کے طور پر اللہ نے کہا اے نبی آپ کعبہ کو قبلہ بنا، کیونکہ آپ کی یہی خواہش ہے، ہم آپ کی خواہش کو پوری کرتے ہیں. اوپر کی آیت میں گزر چکی ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں. جو مانتا ہے وہ آپ کا ہے، جو نہیں مانتا ہے وہ آپ کا ہے. یہ ایک مسئلہ قبلے میں بھی اگر کسی نے اپنی خواہش کو سامنے رکھا، آپ کی بات نہیں مانا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے. اب دوسری ایک وجہ ہے وَلِكُلِّ جِهَةٍ، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قبلہ دیا ہے. جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کو یہ قبلہ دیا. اب آپ کو بھی ایک قبلہ دیا. اس میں کیا قصور ہے؟ اس میں کیا غلط ہے؟ تو آپ کو جو قبلہ ملا اس میں آپ نماز پڑھیں. فَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا.
ایک عجیب نصیحت اللہ نے کرتے ہیں. نصیحت بولتا ہوں ورنہ تو حقیقت میں حکم ہے اللہ نے کیا دین کی باتوں میں بحث ہی نہ کرو. بحث نہ کرو, کسی سے بحث نہ کرو, اس لیے کہ بحث سے کوئی فائدہ نہیں, یہ پیسے کی نیکی. اب کیا کرنا, بحث کرنے والا آتا ہے تو اس سے کہو السلام علیکم, آپ کا کام آپ دیکھیں, میرا کام میں کریں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. چاہے کیا کرے گا, خواہ مخواہ کی بحث کر کے باتوں میں لگا کر آدمی کو گناہوں میں لگا دے گا. اب کرنا کیا ہے, نیکیاں کرنا ہے, نیک کام کرنا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, بھلے کام میں تیز جاؤ, بہت تیزی سے جاؤ. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اب کوئی آ کے بحث کر رہی ہے کہ جب قبلہ وہ کا وہ قبلہ, اب چلو اس پڑھے نہ وہ سو بات کرنے کی ضرورت نہیں, جواب دینے کی ضرورت نہیں. دیکھو یہ جملہ ہے بڑوں, ہر ایک کو خوش کرنا آسان نہیں. ہر ایک کو خوش کرنا, ہمارے 5 بچے کو خوش کرنا ہمارے بس کی بات نہیں. ہو سکتا ہے ایک بچہ ایک بولے گا, ایک بچہ ایک بولے گا, سب کی خواہش پوری کرے گا تو ہم کیا کریں گے, ہم کو جینے نہیں ہوگا. کرنا کیا ہے, اللہ کو خوش کرنا. ہمارے بول سے, ہمارے عمل سے اللہ خوش ہو جائے. اب بھی ہمارے عمل سے لوگ ناراض ہو جائیں گے, بیوی ناراض ہو جائے گی, بچے ناراض ہو جائے گے, محلے والے بھاڑ میں جائے, کوئی کسی کو کام آنے والا نہیں, کوئی کسی کو کام آنے والا نہیں. آنکھ بند ہونے کے بعد کوئی سب محلے والا بھی کام آتا ہے, باپ بھی کام آتا ہے, بیٹا بھی کام آتا ہے. اسے خوش کرو, کرنا کیا. اچھا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تو کرو نیکیاں, باقی بحث میں نہ پڑو. اب یہ مت سمجھو تم خواہ مخواہ بحث کر کے بچ کر نکل جاؤ گے. بعض میں خانے کرتے زندگی گزارتا ہے, کام کچھ کرتا نہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بحثہ جنسی میں تم یہ سمجھو کہ چھپ کر بات پر بچ گئے. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جميعا. تم جہاں بھی جاؤ اللہ پکڑ کے لا کے سامنے کھڑا کر دے قیامت. کسی کو نہ چھوڑے, سب کو سامنے آنا ہے. اللہ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ, ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت ہے, اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت ہے. حتیٰ کہ جو چاہے ماں کے پیٹ میں ہی انتقال ہو جاتا ہے, اسے بھی اللہ زندگی دے کے سامنے کھڑا کرنے والا. بچے بھی لگا کھڑا کرنے والا. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یہ پھر تیسری مرتبہ. کیوں؟ مسئلہ بڑا اہم ہے قبلے کا, عبادت اس پر موقوف ہے. اب قبلہ ہی پر یقین نہیں لگا تو امت کہاں سے بنے گی؟ قبلہ کیا ہے؟ ہر ایک کو ایک طرف توجہ کرنا ہے, ساروں کی توجہ ایک طرف. بڑے سے بڑا ولی ہو, بڑے سے بڑا نبی ہو, بڑے سے بڑا عہدیدار ہو, بڑے سے بڑا بادشاہ ہو, غریب سے غریب ہو, فقیر سے فقیر ہو, حقیر سے حقیر ہو, سب کو یہ قبلہ بناتا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود حیات, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز. کوئی بندے نواز نہیں, بندے نواز تو ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ, یعنی کہ آپ جب بھی سفر میں جائیں گے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, تو آپ رخ کریں گے کعبۃ اللہ کی طرف. اب عام طور سے کیا ہوا کدھر کتنے بھی نماز پڑھو, نہیں, سفر میں بھی قبلہ ڈھونڈ کر نماز پڑھنا. کیسے ڈھونڈیں گے؟ 2-4 مسلمان مل گئے تو ان سے پوچھیں کہ قبلہ کدھر ہے. اگر کوئی مسلمان نہیں ملتا ہے, غیر ملا ہے تو وہ بھی نہیں بتا رہا ہے, غیر سے یہ پوچھ سکتے ہیں مغرب کدھر ہے, ویسٹ کدھر ہے. اس لیے کہ ہمارا قبلہ ویسٹ میں ہے, ہر ایک کا قبلہ ویسٹ میں نہیں. مدینہ منورہ والوں کے لیے قبلہ ساؤتھ میں ہے. پوری دنیا میں
ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ ہے، اور قبلہ سب کا الگ الگ ہے. اللہ نے عجیب نظام بنایا ہے. آپ مدینہ منورہ جائیں گے، وہاں جو نماز پڑھیں گے قبلے کی طرف رخ کریں گے، لیکن وہ دنیا کا ساؤتھ میں ہوگا مدینہ منورہ سے. تو سب جگہ سے الگ الگ ہے. بعض جگہ سے مشرق کی طرف ہوگا. ہم مغرب میں پڑھتے ہیں تو بعضوں کو مشرق ہوگا، کیونکہ کعبۃ اللہ ایسا ہے، ایسے ہی جیسے یہ ہے. یعنی مطلب 2 دیوار چھوٹی ہے، 2 دیوار بڑی ہے، اسکوائر نہیں ہے کعبۃ اللہ شریف. کسی کو کہ وہی ملک ادھر ہوگا. دیکھو حجر اسود جس کونے میں، اب وہ حجر اسود سے لکیر ڈال کر لائیں گے تو انڈیا آ جائے گا، اور بہت سو بھی یہ ہوگا، بہت سو بھی یہ ہوگا، بہت سو بھی یہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جدھر بھی جاؤ، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. اب حق یہی ہے، تمہاری نماز صحیح ہونا ہے تو قبلہ کو رخ بنا کر نماز پڑھیں گے تو ہی صحیح ہوگی. اب سفر کی بات کر رہا تھا، اب نہ کوئی ہندو ملا نہ مسلمان ملا، کوئی بھی نہیں ملا بتانے کے لیے. اب کیا کریں گے؟ ہم غور کریں گے. دن میں تو غور کرنا آسان ہے، آسمان کو دیکھیں گے سورج کدھر سے نکل رہا ہے، کدھر غروب ہو رہا ہے. جدھر غروب ہوتا ہے ادھر اللہ اکبر بولنا مت پڑنا. کون سا بھی کیا نہیں. آج کل تو کام پاس بھی ہے، کام پاس میں اگر نہیں ہے، کوئی آدمی بھی نہیں ہے، اب نماز ویسے ہی پڑھ اللہ اکبر بول کر نماز تو پڑھنا ہے. اب نماز پڑھ رہا ہے، اتفاق سے وہ جو قبلہ بنایا ہے وہی کعبۃ اللہ ہے قبلہ، لیکن نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ پہلے قبلے کے لیے آدمی محنت کرنا ہے، بھئی قبلہ میرا کون سا ہے معلوم کرنا ہے. اچھا محنت کرنے کے بعد اس نے جو رکعت باندھا ہے، مثال کے طور پر سمجھو مشرق کی طرف رکعت کے نماز پڑھ لیا، یعنی کسی نے بتایا کہ یہ قبلہ ہے، اب نماز ہو جائے گی. اگرچہ نماز کیا کیا ہے، غلط پڑھا ہے، لیکن اس نے محنت کیا ہے کہ میرا قبلہ کون سا ہے. کسی نے پوچھا ویسٹ کدھر ہے، اس نے کہا ادھر ہے، حالانکہ یہ مشرق ہے، ایسٹ ہے. ایسٹ کو ویسٹ بتا دیا، چونکہ اس نے بتا دیا اس کے بعد مان لیں گے، بعد میں نماز پڑھیں گے. اور نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا نہیں یہ تو ایسٹ ہے، نماز ہو جائے گی، نماز لوٹا نہیں ہوگا. دیکھا شریعت میں ہر کے لیے دیکھو کوئی چیز محنت کے بغیر نہیں ملتی، کوئی چیز بغیر محنت کے نہیں ملتی. حتیٰ کہ اپنے گھر میں محنت کے بغیر کھانا نہیں ملتا. گھر اپنا ہے، محنت کے بغیر کھانا نہیں ملتا، محنت کرنا پڑے. تو جنت کیسے مل جائے گی بغیر کسی محنت کے؟ نماز کیسے صحیح ہو جائے گی بغیر کسی محنت کے؟ تو محنت تو شرط ہے، ہر کام کے لیے محنت شرط ہے. بچہ بھی محنت کرتا ہے ماں کے پیٹ چھاتی سے دودھ پینے کے لیے. وہ کیا محنت کرتا ہے؟ چلاتا ہے. کوئی ماں آپ نے دیکھا نہیں ہوگا ادھر رونا شروع کیا تو اٹھا کر چھاتی سے لگا دیا، نہیں، خوب چلائے تب جا کر چھاتی میں دودھ جوش مارتا ہے. اس سے پہلے جوش مارتا ہی نہیں، اسی لیے ماں چھوڑتی ہے، رو ابھی رو. جب بہت روتا ہے تب اٹھا کے وہ چھاتی سے لگاتی ہے، اب جوش ہے دودھ ملتا ہے، نہیں تو نہیں ملتا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں. اللہ نے ہر عمل، ہر آدمی کے ہر عمل کو خوب جانتا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، غافل نہیں ہے. اب سفر کبھی دور ہوتی ہے، کبھی لمبے لمبے سفر ہو جاتے ہیں، کبھی قیام بہت دور دور کا ہو جاتا ہے، دیر کا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ. تین مرتبہ اللہ نے ایک مسئلے کو دہرایا تاکہ پوری دنیا میں انسانوں کو یقین آ جائے قبلہ یہی ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، آپ جہاں سے بھی چلیں گے سفر، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لو. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنے چہرے کو کعبۃ اللہ کی طرف کرو. بار بار بول رہا کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ تمہارے خلاف لوگ حجت قائم نہ کریں. یہ ایک حکمت اللہ میں بیان کرتے ہیں. کیا؟
نبی علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے کی، انجیل نبی علیہ السلام سے 500 سال پہلے کی، تورات میں بھی لکھا ہے، زبور میں بھی لکھا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہے، سب سے آخر میں آنے والے نبی محمد اور احمد ہوں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کا قبلہ کعبۃ اللہ ہوگا۔ اگر آپ بیت المقدسی کی طرح نماز پڑھتے رہیں گے، سارے کے سارے منہ کھول لیں گے، اوہو یہ نبی نہیں ہیں، دیکھو اردو میں لکھا ہے، تورات میں لکھا ہے، انجیل میں لکھا ہے کہ آخری نبی کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے۔ اب 16-17 مہینے پڑھے ہیں تو یہود تو خوش ہو گئے، اوہو نبی ہماری طرف آ گئے، لیکن پوری دنیا کیا بولے گی؟ نہیں، اگر ایسے ہی پڑھو گے تو صاف صاف بول دیں گے یہ نبی نہیں ہے، حجت قائم کریں گے۔ اب تم کیا کرو؟ کعبۃ اللہ قبلہ بنا لو، سب مان لیں گے یہی قبلہ ہے، الا الذین ظلموا منہم۔ پھر بھی جو آدمی اللہ کا نافرمان ہو کچھ نہ کچھ کھودتا رہے گا، کھریدتا رہے گا دین میں، اس کا کام ہے دین میں کھریدنا، یہ بولے تو وہ لائے گا، وہ بولے تو یہ لائے گا، کبھی ابو حنیفہ بولے گا، کبھی کسی کو بولے گا، کبھی عمر رضی اللہ عنہ بولے گا، کیا بولے اسے بکتے رہنا، کرنا کچھ نہیں ہوتا، انہیں بھی کرے گا نہیں، کسی کو کرنے بھی نہیں دے گا۔ دو جماعت ہمارے درمیان جی رہی ہے، ایک اپنا نام رکھا ہے TNTJ اور ایک نام رکھا TMM کے، کیا کی رکھ لیں گے، رکھ لو جانا لگے، لیکن دین ایک ہے، دین ایک ہے۔ اب انہیں وہ بولے ہم ایسا بولے تو فوراً بولے گا تمہیں حنفی بولتے ہیں، جی تمہیں کرنا ہو، ہمیں حنفی جو بولتے ہیں، حنفی بول کو ہمیں کیا بھی ہمارا جھنڈا جا کے اٹھا لیتے ہیں، ہمیں کیا بولتے ہیں بولے تو سیدھا دین کیا کر بولے تو یہ حنفی کا معنی سیدھا، وہ بولتے ہیں سب کہ قرآن کو حدیث کو ہم لیے ہیں، صحابہ کو لیے ہیں، اور دین میں قرآن کو حدیث کو صحابہ کو لے گا وہ اہل سنت والجماعت کہلاتا ہے، اور جنت میں جانے والے اہل سنت والجماعت، پکی بات گلے میں سے سنو، جو اپنے آپ کو بولتا ہے میں اہل سنت والجماعت میں سے نہیں، اس کا جنت میں جانا یقین نہیں۔ جنت میں جانا بولے تو آ جانا ہونا، اہل سنت والجماعت میں آنا ہونا، یہ ہماری بولی ہے، ہماری بولی سے کام نہیں چاہیے۔ ہم یہ آپ انہوں بولے گا اہل سنت والجماعت کہاں ہے، پوچھنا ہوگا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا 3-4 سال پہلے کعبۃ اللہ شریف کے متولی صاحب آئے تھے ہمارے علاقے میں، مشارم بیگلو وغیرہ آئے تھے، ساتھ تھا میں پورا چنئی سے چنئی تک ساتھ تھا۔ اس نے عجیب ایک سوال کیا میرے پاس، کم عمر ہے لیکن ہے عرب کا، خاص کعبۃ اللہ شریف کا، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں، کیوں چابی ان کے خاندان میں ہے، بس نبی علیہ السلام نے فتح مکے کے موقع پر چابی ان کے حوالے کر دیا، عثمان بن طلحہ کا قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گا، کوئی چھین نہیں سکتا ہے، آج تک انہی کے خاندان میں، انہی میں سے جو آئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، کیوں یہ سوال کیا؟ عرب میں عام طور سے یہ زیادہ ہے توحید کا مطلب، تو وہ اسے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ کچھ سن کر رکھا ہے۔ دیکھو جو بھی غلط قسم کا آدمی ہوتا ہے انہیں سب سے پہلے بندوق چلاتا سو دیوبندی کو، دیوبندی نہیں بھائی انہوں برابر دیوبندی انہوں سے بھی، تو دیوبند بہت بدنام اس سلسلے میں، جتنے باطل کی پہچان یہ ہے کہ وہ دیوبند کے خلاف منہ کھولے۔ باطل میں ہونے کی علامت ہی یہ ہے کہ وہ دیوبند کے خلاف بکے گا۔ دنیا میں ایک ایسا نظام ہو گیا، اب اگر کوئی یہ بول رہا تمہیں دیوبندی کے بول رہے تھے، اگر بولا نہ نہیں، دنیا میں اللہ نے ایک نظام ایسا بنایا، حق دیوبندی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اسے ہم کیا کریں گے؟
تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے دیوبند کیا ہے، دیوبندی کیا ہے، میرے سے سوال کیا. وہ متولی کو بولنے کے لیے پڑھو. میں نے بولا دیوبندی ما انا علیہ و اصحابی ہے، یہ بولا. بالکل خاموش ہو گیا. ہمیں وہ انگریزی میں بولتے ہیں ویری گڈ، پیسہ وہ مجھے شاباشی دی، میرے پیٹ کو سب کا بہت اچھا جواب، خوش ہو گئے. یہ مانا علیہ اصحابی کا معنی یہ ہے، نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا یہود میں، بنی اسرائیل میں 70 پر 2 فرقے ہوئے، 70 پر 2 پارٹیاں ہوئے. میری امت میں 70 پر 3 پارٹیاں ہوں گی. اللہ کے رسول نے فرمایا. بات ختم ہوئی نہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے فرمایا کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک جماعت کے. اب 70 پر 3 جماعت کون کون کو وہ کہاں سے گنانا ہوگا؟ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ وہ ایک جماعت کون ہے جو جنت میں جائے گی؟ ہمیں کیا معلوم، ہم کیسے پہچانے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑا عجیب جواب دیا. وہ یہی جواب ما انا علیہ واسطہ، میں جس راستے پر ہوں، میرے صحابہ جس راستے پر ہیں وہ جنتی ہیں. اب کیا معلوم ہوا جو صحابہ کو اٹھا کر رکھ دے گا باہر، انہیں کہاں سے جنتی ہوں گا؟ اللہ کے رسول بول رہے جو صحابہ کو راستے سے ہٹا دے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، نہیں جائے گا. پکی بات بول رہا ہوں. ایک صحابی کے بارے میں بھی دل کے اندر کینہ رکھا، حسد، جنت کی خوشبو نہیں سنی. پکی بات بول رہا ہوں. سنتے ہیں تو پارے 26 اٹھا کر سنا ہوگا. لیغیظ بہم الکفار، قرآن میں اللہ نے کہا کافر ہی صحابی سے جلے گا. جو کافر ہوگا وہی صحابی سے جلے گا، باقی کوئی بھی جلے گا نہیں. اب صحابی کو دیکھ کر جلتا ہے تو اللہ اسے قرآن میں کافر بولا جائے. پیارے رسول نے اسے جہنم بول دیا. یہ عمر بولے سو کون بولتا؟ 1500 سال کے بعد پیدا ہو کے بول رہا تراوی 20 رکعت عمر بنا سو، اللہ کے رسول 8 رکعت پڑھنے سے بولتا ہوں جائے ایک نمبر کا جائے، فرسٹ ڈویژن کا جائے. یہ 3 دلال میں ویسے بات کہاں سے جا رہی ہے؟ الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جو اپنے اوپر ظلم کیے ہیں وہ کیا کریں گے؟ دین کے بارے میں کچھ نہ کچھ کریں گے. کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. فلا تخشوہم، TND ڈرنے کی ضرورت نہیں، TMK کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں. کیا بن جاؤ، سب جگہ دیکھے رہیں گے. مسجد میں کیا لکھا رہتا ہے؟ اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت. کیا مطلب؟ جیسے جنت میں جانے والے ہیں. اہل سنت بولتے ما انا علیہ، جماعت بولتے اصحابی. حدیث میں جو آیا ہے اسے ہم ایسا بنا سکتے. حدیث کا ٹرانسلیشن اہل سنت والجماعت. ڈرے نہیں سو رہو، کیا بھی ڈرنے دو. اہل سنت والجماعت میں نہیں کہ ڈرے نہیں سو رہو، کون کیا بولا بھی برابر. انہیں ذرا بولتے اچھا تو TNTJ کی TMMK کی پوچھ جاتا ہوں، خاموش چل جانا وہاں سے. اس سے نہیں بات زیادہ بات کرنا، اس کے پارٹی کا نام لے کے اس کا بات کرو، انہیں چل جاتا ہوں. اسے معلوم ہو میں بھی غلطی پر ہوں، اسے معلوم ہو سے ہر باطل کو معلوم ہے باطل پر. ایک بات وہ بھی یاد رکھو. تو ہم کیوں ڈر جائیں؟ فلا تخشوہم، ویسے جگہ میں اللہ نے کہا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اخشونی، مجھ سے ڈرو. ولیتم نعمتی علیکم، میں نے تم پر نعمت کو پورا کرنا چاہ رہا ہوں. کیا بیت المقدس میں تم نے قبلہ بنا کر دے دیا، اب اس کے بعد بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا تو میری نعمت پوری ہو گئی. لیکن اس سے پہلے جو بھی امت گزری ہے ان کو ایک ہی قبلہ ملا ہے، بیت المقدس. تو نعمت وہاں پوری ہوئی نہیں. پوری نعمت کرنے ہی کے لیے میں تم کو پیدا کیا ہوں. اس کو امت محمدیہ علی صاحبہ صلوات و تسلیم کو تم کو میں نے اسی لیے پیدا کیا کہ میری جتنی نعمتیں وہ پوری کرو. پوری نعمت ہوگی کعبۃ اللہ کو قبلہ بنائیں گے تو ولیتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون، اور تم سیدھے راستے پر ہو جائے ہوگے، خود بخود سیدھے راستے پر ہو جاتے. دیکھو ہم نے تم کو رسول دیا، جیسے ہم نے تم کو کعبۃ اللہ دیا.
کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے ہم نے تم کو رسول دیا ویسے ہی تم نے ہم کو کعبۃ اللہ دیا. اب تمہارے رسول میں تمہیں کوئی شک ہے؟ جب اس میں شک نہیں ہے تو کعبۃ اللہ بنانے میں شک کرنا نہیں ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس وقت جو حالات تھے وہ لوگ جانتے ہیں، ہم کیا جانتے ہیں؟ ہم تو جب سے پیدا ہوئے کعبۃ اللہ قبلہ کا ہمیں اچھا معلوم، لیکن جو 16-17 مہینے بیت المقدس میں نماز پڑھ کے اب کعبۃ اللہ اپنا رہے ہیں تو اس وقت کیا شور ہوا ہوگا ہمیں کیا معلوم. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا لمبا انتظام فرماتے ہیں. اب وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیکم آیاتنا، میرے قرآن کو پڑھ پڑھ کے تمہارے سامنے سناتے ہیں. وہ تمہارے دلوں کو فلٹر کرتے ہیں، تمہارے دلوں کو فلٹر کرتے ہیں. وہ یزکیکم، پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں. کیا؟ کفر سے پاک کرتے ہیں، شرک سے پاک کرتے ہیں، بدعت سے پاک کرتے ہیں، رسومات سے پاک کرتے ہیں، گناہوں سے پاک کرتے ہیں، سب سے پاک کرتے ہیں. جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو جائے، گناہ کی نفرت اسے ایسے ہی ہوگی، گناہ کی نفرت اسے ایسے ہی ہوگی جیسے آگ ہو، آگ میں جائیں گے تو کتنی نفرت اسے ہوگی اتنی ہی نفرت ہوگی گناہوں سے. کب ہوگی وہ؟ جبکہ رسول اللہ سے اسے محبت ہوگی. محبت شرط ہے. دل اللہ نے دیا ہے، دل دیا ہی اس لیے ہے کہ یہ محبت کرے، اس کا کام ہے محبت کرنا ہے. لیکن یہ دل دیا ہے، دو دل نہیں دیا. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی آدمی کو ہم نے نہیں دیا، ایک ہی دل دیا ہے. کیا مطلب؟ دو دل ہوتا تو تم بولتے کہ ایک دل سے تمہیں دنیا کو چاہتا ہوں، ایک دل سے میں اللہ کو چاہتا ہوں. اللہ نے کہا نہیں. ایک شاعر بولتا ہے دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے. دل محبت کا سمندر ہے، یہ محبت کرے گا. لا اس کو بچا، کسی پر تو مرے. اب کسی پر مرنا اسے اللہ اور اللہ کے رسول پر، شریعت پر مرنا ہے اسے. اگر وہ آ جائے گا تو اس کے بعد صحابی تو نہیں بنے گا، صحابی کا مرتبہ پا جائے گا. صحابہ ویسے ہی تھے، کچھ بھی نہیں شریعت کے مقابلے میں، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ باپ نہ کوئی بھی. وہ قصے سب سنا تو لمبا ہو جائے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تم کو کتاب بھی سکھاتے ہیں، یعنی پورا قرآن کا معنی اور مطلب. والحکمت، اور سنت بھی سکھاتے ہیں. حکمت قرآن میں جہاں بھی آئے اس کا معنی ہے سنت. پڑھے نا اہل السنت والجماعت، یا سنت جو پڑھتے ہیں وہی یہ حکمت ہے. یا تو حکمت کو سنت بولے یا تو سنت کو حکمت بولے، دونوں صحیح ہے. آپل بول لو، سیب بول لو، آپل الگ سیب الگ نہیں، دونوں ہی. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سکھاتے ہیں وہ سب چیزیں جسے تم جانتے ہی نہیں تھے. ہم کیا جانتے تھے؟ کچھ بھی نہیں جانتے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میری شکر گزاری کرو، ناشکری نہ کرو، ناشکری نہ کرو. فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد کرو. قرآن میں کم سے کم 100 آیتیں ملیں گی. مجھے یاد رہا تو اگلے ہفتے مجھے کہ یہاں سے مجھے بات ختم کرنا ہے. اگلے ہفتے میں کتنی مرتبہ اللہ نے کہا ہے مکمل گن کر سناتا ہوں انشاءاللہ. لیکن 100 سے کم نہیں. اللہ نے کہا مجھے یاد کرو. ہمیں سب کو یاد کرتے ہیں، کسے یاد کرتے نہیں تو اللہ کو یاد کرتے. اور اللہ نے بولتا مجھے ایک ہی یاد کرو، فَاذْكُرُونِي، میں تمہیں یاد کروں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کا بھول گئے. نہیں، اللہ تو ہمیں برابر کھلاتے پلاتے، صحت دے رکھے ہیں، تندرستی دے رکھے ہیں. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو کوئی بیماری دے دے اور اللہ میاں کے ارادے میں صحت نہ آئے تو پوری دنیا کے ڈاکٹر ہی جمع ہو جائے اسے صحت نہیں ملے گا. اللہ اپنے فضل سے صحت دیا ہے، اس کی قدر کرنا. واشکروا لی، شکر گزاری کرو.
میری نعمتوں کی ناقدری نہ کرو. ہمیں بولتے ہیں نمک حرام کرو, وہ بنو نہ کرو, وہ گلا. ٹھیک ہے جی, 2 چار پیلا پلا دیں گے, 2 مرتبہ 4 مرتبہ چار پیلا کریں گے, انہیں اس کے بعد سلام کریں گے تو چلا کرنا, بڑا نمک حرام بھی ہوتا ہے. 20 روپے کی اتنا کر دو کو, اب اسے غلام بننا مطلب. اب انہیں گیا کسی کام سے, ادھر سے دے گا نہیں چلے گا, انہیں کیا ٹینشن رہے گی, اسے ہم نے کیا حال نے سلام کرانا گیا رہتے ہیں. اس کا دوست کے اندر بولتا ہے بڑا نمک حرام بھی ہوتا ہے, دیکھنے نہیں جاتا, سلام بھی کرتا ہے. ابو ہے چائے پلا کر نہیں تجھے نہیں تو کون بولتا, کتنے میں جاتے ہیں بول دیں گا, نہیں بولتا. اللہ تعالیٰ سر سے پیر تک پوری نعمتیں دے رکھا ہے. اگر وہ یہ کہے کہ میری شکر گزاری کرو تو کیا عقل کے خلاف ہے. لیکن آدمی کیسے گزارتا ہے, مسلمان کیسے زندگی گزارتا ہے. دعا فرما اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, اللهم وفقنا لما تحب وترضى, اللهم وفقنا لما تحب وترضى. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.